کیا محبت ایک حجاب ہے یا منزل، ایک ایسا جذبہ جو انسان کو جنت کی لالچ اور دوزخ کے خوف سے آزاد کر کے وجود کے اصل مرکز تک لے جائے؟ یہ سوال ہے اس عشق بے غرض کا جہاں عبادت ثواب کے لیے نہیں بلکہ صرف محبوب کے لیے کی جاتی ہے۔ اور اسی تڑپ کے انتہا پر تاریخ انسانیت کی وہ عظیم ہستی کھڑی ہے جسے دنیا رابعہ بصری کے نام سے جانتی ہے۔ اور آج ہم فکرنامہ میں یہی جانیں گے کہ شیخ اکبر کے نزدیک رابعہ بصری کیوں محبت کی معتبر ترین مترجم ہیں، اور کیسے ایک انسان صنف کی قیود سے آزاد ہو کر الہی حسن کا مکمل ترین آئینہ بن جاتا ہے۔ چلیے آغاز کرتے ہیں۔ جی بسم اللہ کرتے ہیں۔ گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ذرا تصور کیجئے 8ویں صدی عیسوی کا شہر بصرہ، ایک ایسا شہر جس کی فضاؤں میں قحط کی دھول اڑ رہی ہے، جہاں انسان کی زندگی بس اپنی بقا کی ایک جنگ ہے، اور ان تاریک گلیوں میں ایک ہستی موجود ہے جو بظاہر غریب ہے، تنہا ہے، غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہے۔ لیکن رات کی تاریکی میں وہ اپنے رب کے حضور کھڑی ہوتی ہیں۔ ان کی تنہائی کی وہ طویل عبادات، مطلب بصرہ کی اس کٹیا میں جو نور اترا، اس نے عشق الہی کے تصور کو بدل دیا۔ لیکن شیخ اکبر ابن عربی نے صدیوں بعد انہیں محبت کی معتبر ترین مترجم کیوں قرار دیا؟ ایک غلام گردش سے نکلنے والی ہستی ابن عربی کے اس عظیم وجودی فلسفے کا مرکز کیسے بن گئی؟ دیکھیے، یہ سوال دراصل تصوف کی تاریخ اور روح کے ارتقاء کا سب سے بنیادی نقطہ ہے۔ اگر آپ رابعہ بصری سے پہلے کے دور پہ غور کریں نا، جسے ہم روایتی زہد کا دور کہتے ہیں، تو اس میں عبادت کا تصور کہیں نہ کہیں ایک روحانی لین دین کے گرد گھومتا تھا۔ زاہد دن رات ریاضت کرتا تھا، لیکن اس کی نگاہ میں یہ ہوتا تھا کہ میری اس مشقت کے بدلے مجھے جہنم کی تپش سے بچا لیا جائے اور فردوس عطا ہو۔ صحیح، ایک معتاد انسان کا راستہ تھا۔ جی، ایک خوف زدہ انسان کا راستہ۔ لیکن حضرت شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک رابعہ بصری کا ظہور ایک انقلابی موڑ تھا۔ وہ انہیں محبت کی معتبر ترین مترجم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ مترجم وہ ہوتا ہے جو کسی غیب کی حقیقت کو ایک ایسی زبان کو قابل فہم بناتا ہے جو پہلے چھپی ہو۔ الہی محبت جو بالکل خالص ہے وہ تو تھی، لیکن عالم ظاہر میں اس کا ایسا بے داغ ترجمہ اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا۔ حضرت رابعہ بصری نے دنیا کو سکھایا کہ جب تم عبادت کسی صلے کی وجہ سے کرتے ہو تو دراصل تم خدا کی نہیں، اپنی ہی ذات اور اپنی لذت کی عبادت کر رہے ہوتے ہو۔ سبحان اللہ، یعنی اگر محبت جنت کی لالچ سے مشروط ہو جائے تو وہ تجارت ہے؟ بے شک۔ حضرت شیخ اکبر کہتے ہیں کہ رابعہ بصری وہ پل ہیں جنہوں نے غیر مری حقیقت کو عالم ظاہر میں متشکل کر دیا۔ انہوں نے یہ راز کھولا کہ محبوب حقیقی کی ذات خود ہی عبادت کا سب سے بڑا انعام ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن اگر واقعی عبادت میں کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے تو پھر ان روایتی تصورات کا کیا بنے گا؟ یعنی جنت اور دوزخ کا۔ تاریخ میں ایک بڑا حیران کن واقعہ ملتا ہے کہ حضرت رابعہ بصری ایک ہاتھ میں آگ اور دوسرے میں پانی کا پیالہ لیے دوڑ رہی تھیں، اور جب لوگوں نے پوچھا تو فرمایا کہ میں جا رہی ہوں تاکہ اس آگ سے جنت کو جلا دوں اور پانی سے دوزخ کو بجھا دوں۔ تو کیا شیخ اکبر کے نزدیک یہ محض ایک جذباتی کیفیت تھی یا اس کے پیچھے کوئی گہرا انٹولوجیکل فلسفہ تھا؟ بظاہر یہ ایک بڑا جذباتی یا شدت پسندانہ عمل لگتا ہے، لیکن حضرت شیخ اکبر کی نگاہ میں یہ ہرگز کوئی تمثیل نہیں ہے۔ یہ روحانی ارتقاء کی اعلیٰ ترین منزل یعنی مقام صدیقیت کا ایک گہرا وجودی اعلان ہے۔ دیکھیے، حضرت شیخ اکبر کا پورا فلسفہ اس بات پر ہے کہ کائنات میں ذات حق سے روا کچھ موجود نہیں۔ بے شک۔ ہر وہ شے یا خواہش جو انسان کی توجہ اللہ کے سوا کسی اور طرف موڑ دے، جسے ما سوائے اللہ کہتے ہیں، وہ ایک حجاب ہے۔ اب ذرا اس واقعے کو دیکھیں۔ دوزخ کا خوف انسان کو کیا سکھاتا ہے؟ یہی کہ مجھے تکلیف نہ پہنچے۔ بالکل، وہ اپنے تحفظ کی فکر میں مبتلا رہتا ہے۔ ابن عربی فرماتے ہیں کہ یہ دراصل خوف کا حجاب ہے۔ اسی طرح جنت کی طلب کیا ہے؟ وہ انسان کو اپنی ذاتی لذت اور انعام کی خواہش میں قید کر دیتی ہے۔ یعنی مجھے کیا ملے گا، یہ حرص کا حجاب ہے۔ جی، جب تک یہ دونوں حجاب موجود ہیں، انسان کا مرکز نگاہ اللہ نہیں، خود اس کی اپنی ذات ہے۔ رابعہ بصری کی یہ مشہور دعا کہ اے اللہ، اگر میں تیری عبادت جہنم کے خوف سے کروں تو مجھے اس میں جلا دے، یہ دراصل اپنی ذات کے خول سے، ان تمام ذاتی خواہشات سے پاک ہونے کا اعلان تھا۔
شیخ اکبر سمجھاتے ہیں کہ وہ کسی طبی جنت یا دوزخ کو نہیں مٹا رہی تھیں، وہ قلب کے اندر موجود اس لالچ اور خوف کو بھسم کر رہی تھیں جو خدا تک پہنچنے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، تاکہ روح کی آنکھ سے پردہ ہٹے اور بندہ اس خالص توحید کو پائے جہاں مقصد صرف الہی جمال کا مشاہدہ ہو۔ حیرت انگیز۔ لیکن حضرت رابعہ بصری کی ایک مشہور مناجات ہے جس میں وہ دو محبتوں کا ذکر کرتی ہیں۔ کہتی ہیں ایک محبت میری اپنی تسکین کے لیے ہے اور ایک اس ذات کے لائق ہے۔ جی، محبت ہوا اور محبت خالص۔ بالکل۔ اب اگر انہوں نے اپنے اندر کی حرص جلا دی، ان کی غرض ختم ہو گئی اور وہ مقام فنا تک پہنچ گئیں، تو جب فنا کے مقام پر محبت کرنے والا اپنا آپ ہی کھو بیٹھا، اس کی میں ختم ہو گئی، تو پھر محبت کر کون رہا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو ہمیں حضرت شیخ اکبر کے نظریہ وحدت الوجود کی روح تک لے جاتا ہے۔ ذرا اس کو کھولیے۔ حضرت شیخ اکبر ان دو محبتوں میں ایک ایسا راز دیکھتے ہیں جو عقل کو ششدر کر دیتا ہے۔ پہلی محبت، جسے محبت ہوا کہتے ہیں، وہ انسان کی اپنی تسکین ہے۔ وہاں دو ہی موجود ہے، عاشق اور محبوب۔ لیکن جب انسان پر مقام فنا طاری ہوتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ مر جاتا ہے۔ فنا کا مطلب ہے کہ انسان کی میں، اس کی انا بالکل شفاف ہو جاتی ہے، ایک آئینے کی طرح۔ جب آئینہ پوری طرح صاف ہو جائے تو وہ خود کو نہیں دیکھتا، وہ صرف عکس کو دیکھتا ہے۔ اس مقام پر عاشق غائب ہو جاتا ہے اور صرف محبوب کی ذات کا مشاہدہ باقی رہتا ہے۔ اور جب رابعہ بصری کہتی ہیں کہ تعریف میری نہیں صرف تیری ہے، تو حضرت شیخ اکبر اسے وحدت الوجود کی سب سے خوبصورت دلیل مانتے ہیں۔ اس حالت میں جو محبت نظر آتی ہے وہ انسان کی محبت نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ۔ تو وہ کس کی محبت ہوتی ہے؟ وہ اللہ کی اپنی محبت ہوتی ہے۔ اللہ خود اپنے کمال حسن کو اپنے کامل بندے کے شفاف دل کے ذریعے دیکھ رہا ہوتا ہے اور خود سے محبت کر رہا ہوتا ہے۔ سمندر کا قطرہ جان لیتا ہے کہ وہ قطرہ نہیں، سمندر کی لہر ہے۔ کیا کمال بات ہے! یعنی دوئی مکمل ختم ہو گئی۔ لیکن اس آئینے کی شفافیت سے جڑا ایک اور پراسرار واقعہ ہے کہ کعبہ خود حضرت رابعہ بصری کے استقبال کے لیے صحرا میں آ گیا۔ اب ایک طرف حضرت ابراہیم بن ادھم تھے، 14 سال تک نفل پڑھتے، مسافتیں طے کرتے پہنچے، تو کعبہ وہاں نہیں تھا۔ حضرت شیخ اکبر ابن عربی نے ظاہری گھر یعنی بیت اور گھر کے مالک یعنی رب البیت کے اس فرق سے کیا راز نکالا ہے؟ مادی عمارت ایک انسان کی طرف کیسے کھنچائی؟ دیکھیے، یہ تجلی کا اور کائنات کے مرکز کو سمجھنے کی چابی ہے۔ ابراہیم بن ادھم کا وہ 14 سالہ سفر ایک جسم کا سفر تھا، لیکن رابعہ بصری کا سفر قلب کا سفر تھا، اور دل کا سفر زمان و مکان سے ماورا ہوتا ہے، یہ یکلخت اور وجودی ہوتا ہے۔ تو حضرت شیخ اکبر اس سے کیا استدلال کرتے ہیں؟ وہ سکھاتے ہیں کہ کعبہ ایک ظاہری علامت ہے، لیکن جب کوئی انسان ذات حق میں مکمل فنا حاصل کر لے تو اس کا قلب عرش الہی بن جاتا ہے۔ بے شک، اللہ فرماتا ہے کہ مومن کا دل مجھے سما لیتا ہے۔ جی، جب قلب رب البیت کا مسکن بن جائے تو وہ قلب خود وہ مرکز بن جاتا ہے جس کے گرد کائنات طواف کرتی ہے۔ رابعہ بصری کا یہ کہنا کہ مجھے کعبے کا نہیں رب کعبہ درکار ہے، دراصل اس بات کی دلیل ہے کہ ظاہری عبادات تب تک نامکمل ہیں جب تک باطن میں مشاہدہ نہ ہو۔ کعبہ اس ہستی کا طواف کرتا ہے جو ذات الہی کا روشن ترین مظہر بن چکی ہو۔ لیکن ذرا سوچئے، ایک خاتون کا اس مقام تک پہنچنا، اس دور میں تو مردانہ بالادستی کا تصور عام تھا۔ جی، تو شیخ اکبر نے صنف کی بحث سے بالاتر ہو کر اس کمال کو کیسے دیکھا؟ ایک عورت رجال اللہ کے اس اعلیٰ مقام تک کیسے پہنچ سکتی ہے؟ حضرت شیخ اکبر کی سوچ اپنے دور سے صدیوں آگے تھی۔ وہ نہایت صراحت سے کہتے ہیں کہ انسانیت کی بنیاد روح پر ہے اور روح کی کوئی صنف نہیں ہوتی۔ مرد یا عورت ہونا محض ایک عارضی کیفیت ہے۔ حضرت شیخ اکبر ابن عربی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کا سب سے کامل مشاہدہ اس مظہر میں کرتا ہے جس میں تخلیق اور قبولیت دونوں یکجاں ہوں۔ اچھا، اور عورت کی ذات اس کمال کا آئینہ ہے؟ بالکل، کیونکہ اس کے اندر تخلیق کو قبول کرنے کی صفت قدرتی طور پر موجود ہے۔ رابعہ بصری کی ذات سے حضرت شیخ اکبر نے ثابت کیا کہ ایک عورت محض ایک ولیہ ہی نہیں بلکہ ولایت کے بلند ترین منصب یعنی قطب تک پہنچ سکتی ہے۔ قطب جس کے گرد روحانی نظام گردش کرتا ہے۔ جی، اور صوفیہ کے ہاں جو رجال اللہ کا لفظ ہے، شیخ اکبر کے نزدیک اس کا تعلق مردانہ صنف سے نہیں ہے۔
رجال اللہ سے مراد وہ روحانی طاقت، صدق اور استقامت ہے۔ روح کی طہارت شرط ہے، جسمانی صنف نہیں۔ تو پھر اگر صنف شرط نہیں اور ہم نے دیکھا کہ فضاؤں میں اڑنا یا کعبے کا آنا بھی اصل منزل نہیں، کیونکہ شیخ اکبر ابن عربی ان ظاہری کرامات کو ثانوی درجہ دیتے تھے، تو پھر حضرت رابعہ بصری کی سب سے بڑی حقیقی کرامت کیا تھی؟ کیا وہ ان کا مقام رضا تھا؟ جی، حقیقی کرامت پانی پر چلنا یا غیب کی خبریں دینا ہرگز نہیں ہے۔ شیخ اکبر کے نزدیک سب سے بڑی کرامت باطن کا وہ کامل سکون، وہ بے داغ طہارت ہے جسے مقام رضا کہتے ہیں۔ اس کی کوئی مثال؟ ان کی زندگی کا روٹیوں والا مشہور واقعہ۔ سخت فاقوں کا دور تھا، ان کے پاس گھر میں بس 2 روٹیاں تھیں۔ ایک سائل آیا، انہوں نے بنا ہچکچاہٹ وہ 2 روٹیاں اسے دے دیں۔ کچھ دیر بعد ان کی خادمہ 18 روٹیاں لے کر آئیں کہ کسی نے ہدیہ بھیجا ہے۔ رابعہ بصری نے گنا اور کہا یہ میری نہیں ہے، واپس لے جاؤ۔ اچھا، حالانکہ فاقہ تھا۔ جی، خادمہ واپس گئیں۔ معلوم ہوا بھیجنے والے نے 20 دی تھیں، لانے والے نے 2 رکھ لی تھیں۔ جب وہ 20 روٹیاں لے کر آئیں تو آپ نے قبول کی۔ فرمایا کہ مجھے اپنے اللہ کے وعدے پر کامل یقین تھا کہ وہ 1 کے بدلے 10 دے گا۔ سبحان اللہ، میں نے 2 دی ہیں تو 20 ہی آئیں گی۔ بالکل۔ اب حضرت شیخ اکبر سکھاتے ہیں کہ یہ کوئی غیب سے روٹیاں آنے کا کرشمہ نہیں ہے۔ اصل کرامت ان کا وہ کامل خلوص اور یقین ہے جہاں دل اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہو جائے۔ یعنی وہ قول کے مصیبت پر بھی ویسا ہی شکر کرے جیسا نعمت پر؟ بے شک، باطن کی یہ تبدیلی، یہ بے غرض خلوص ہی در حقیقت ایک کامل انسان کی سب سے بڑی کرامت ہے۔ اس فکر انگیز گفتگو کے بعد اور حضرت شیخ اکبر کی نگاہ سے حضرت رابعہ بصری کے اس کائناتی روحانی سفر کو محسوس کرنے کے بعد ایک گہرا سوال اور ایک خیال ذہن میں بار بار گونج رہا ہے، جو شاید ہمیں اور ہمارے سننے والوں کو بہت دیر تک غور و فکر کرنے پر مجبور کر دے۔ اگر اس مشہور حدیث قدسی پر غور کیا جائے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا اور میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، تو کیا ایسا نہیں لگتا کہ حضرت رابعہ بصری کے دل میں وہ عشق اور وہ تڑپ اس قدر شفاف اور اس قدر خالص ہو گئی تھی کہ کائنات کو بنانے والے نے خود کو ان کے دل کے اس آئینے میں مکمل طور پر دیکھ لیا تھا؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ وہ محبت جو بصرہ کی ان تنہا راتوں میں رابعہ بصری کے دل میں دھڑکتی تھی، وہ دراصل خدا کی اپنی ہی محبت تھی جو اپنے ہی حسن کو اپنے ہی بنائے ہوئے ایک کامل آئینے میں پہچان رہی تھی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم آج کے اس نشست کے اختتام پر فضا میں چھوڑے جا رہے ہیں۔ ایک ایسا سوال جو شاید لفظوں میں نہیں، صرف خاموشی اور وجدان میں محسوس کیا جا سکتا ہے۔